اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، یہ فارورڈ پبلک اسکول کی ای لرننگ کلاس ہیں۔ میرا نام مہرین ہے۔ بچوں، آج ہم لوگ حدیث نمبر 5 اور 6 کی پڑھائی اور وضاحت کریں گے۔ بچوں، پیج نمبر 30 میں ہمارے پاس حدیث نمبر 5 موجود ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ ترجمہ: تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ بچوں، اس حدیث میں ہمیں 2 باتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ایک ہے خواہش اور دوسری وہ تعلیم۔ کیا تعلیم؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا لے کر آئے ہیں؟ یعنی قرآن مجید کی تعلیمات لے کر آئے ہیں ہمارے لیے، جس میں انسان کی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں بات کی گئی ہے اور انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کی عکاسی کی گئی ہے قرآن مجید میں۔ تشریح اس کی ہمارے پاس ہے بیٹے۔ انسان کی فطرت میں نیکی یا بدی کا شعور رکھا گیا ہے۔ شعور کا میننگ کیا ہے؟ عقل۔ یعنی انسان کی فطرت میں ہے کہ اس کو یہ عقل دی گئی ہے کہ وہ نیکی اور بدی یعنی اچھائی اور برائی کے کاموں میں وہ تمیز کر سکیں۔ اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ارادے و اختیار کے باوجود برائی یا گناہ کے کاموں سے اجتناب کرے یعنی اس سے اپنے آپ کو روکیں۔ روکنا، منع کرنا اجتناب کا میننگ ہے۔ بچوں، جب انسان کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ پہلے اس کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے، پھر وہ کام کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایک کام کو سوچ سمجھ کر کریں، یعنی اچائی اور برائی کے فرق کو سامنے رکھیں۔ دوسرا یہ کہ اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کا مطلب ہے سوچ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق ڈالیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اپنی خواہشات قرآن مجید کے مطابق کر لو۔ یعنی جو شخص اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق ڈال لے گا تو وہ نیکی کے راستے پہ چلے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو گویا وہ ایمان کی لذت سے ناواقف ہیں، اور اگر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے اعمال کو نہ ڈالے، وہ برائی کے راستے پر چلے تو وہ ایمان کی لذت سے محروم ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اس حدیث مبارکہ میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے، جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی۔ یہاں پر بچوں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہی فرمان دیا گیا ہے کہ جو میرے نبی کی اطاعت کرے گا گویا اس نے میری اطاعت کی۔ نبی کی اطاعت کیا ہے کہ نبی کے سنت کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈال لیں۔ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیے ہیں ہم اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈال لیں۔ یہاں پر بچوں ہمارے حدیث نمبر 5 کی پڑھائی اور وضاحت مکمل ہوئی۔ حدیث نمبر 6 کی طرف دیکھیے۔ لیسا منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا۔ ترجمہ: وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کریں۔ بچوں، اس حدیث میں ہمیں 2 باتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پہلی جو بات ہے وہ چھوٹوں پر رحم، اور دوسری جو بات ہے وہ بڑوں کا احترام۔ تشریح کی طرف دیکھیں۔ انسان کو اشرف المخلوقات کو انڈرلائن کریں، یعنی تمام مخلوق میں افضل۔ کس بنا پر؟ علم کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے۔ ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہونا چاہیے، ظاہر ہونا چاہیے۔ یعنی اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے انسان میں وہ تمام خوبیاں ہونی چاہیے کہ جو خوبیاں اللہ تعالیٰ میں ہیں۔ اس بنا پر انسان سے یہ توقع کی گئی ہے کہ وہ اپنے اندر اپنے خالق کی صفت کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے خوبیاں پیدا کری، اور اپنے قول، بات کو کہتے ہیں، قول و فعل
یعنی قول بات کو کہتے ہیں اور فعل کام کو سے ان کا اظہار بھی کرے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفت عدل ہے، عدل انصاف کو کہتے ہیں، اس لیے انسان عدل کرے۔ اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے، درگزر معاف کرنے کو کہتے ہیں، اس لیے انسان کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی خطاؤں اور غلطیوں سے درگزر کریں۔ بچوں، اس پیراگراف میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوق پر اسے برتری دی گئی ہے۔ اس لیے انسان سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بات اور عمل سے ان خوبیوں کا اظہار کرے جو اس کے مالک کی خوبیاں ہیں۔ مالک کی کیا خوبیاں ہیں بچوں؟ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی خوبی کو کیا ہے؟ عدل ہے۔ عدل انصاف کو کہتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ انصاف سے کام لے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، اس لیے انسان کو بھی ایک دوسرے کی خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کرنا چاہیے۔ آگے دیکھیں، رحم کرنا اللہ تعالیٰ کی سب سے غالب صفت ہے۔ غالب کو انڈرلائن کرے، غالب افضل کو کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں خاص طور پر اس صفت و رحمت پر زور دیا گیا ہے۔ رحم کے زیادہ حقدار ہمیشہ چھوٹے ہوا کرتے ہیں اور بالعموم بڑے عزت و تکریم کے حقدار ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ میرے سایہ شفقت سے محروم رہے گا۔ یہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوبی کیا ہے؟ رحم کرنا۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہیں، رحیم ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں خاص طور پر رحم کی خوبی پر زور دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں اپنے چھوٹوں پر رحم کرنا چاہیے اور بڑوں کی عزت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ چھوٹے جو ہیں وہ رحم کے حقدار ہوتے ہیں اور بڑے عزت کے حقدار ہوتے ہیں۔ اس لیے جو شخص چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سایہ شفقت یعنی رحمت سے محروم رہے گا۔ آگے دیکھیں، بچوں کو مناسب تعلیم و تربیت سے محروم رکھنا انہیں شفقت سے محروم رکھنا ہے۔ نیز جن بچوں پر رحم نہیں کیا جاتا انہیں چھوٹی سی عمر میں جسمانی مشقت کے کاموں میں لگا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وعید کو انڈرلائن کریں، وعید کا مطلب ہے سزا سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بچوں کی مناسب تعلیم اور ضروری تربیت کا فرض پورا کریں۔ بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بچوں پر نہایت شفقت فرمایا کرتے تھے۔ جب بھی وہ سفر سے واپس آتے تھے تو اپنی سواری پر جو بھی بچے ان کو ملتے تھے وہ ان کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیتے تھے۔ اگر موسم کا کوئی بھی نیا پل آتا تو وہ سب سے پہلے حاضرین میں جو کم عمر بچہ ہوتا تھا وہ اس کو دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شفقت جو ہے وہ صرف مسلمان بچوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ مشرکین کے بچوں سے بھی وہ اتنا ہی پیار کرتے تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کو تعلیم سے محروم رکھنا انہیں کیا ہے؟ شفقت سے محروم رکھنا ہے، یعنی ان کو پیار سے محروم رکھنا ہے۔ بچوں پر ہمیں یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر وعید کا مطلب سزا ہے، لیکن جملے کے مطابق وعید کی مطلب جو ہمارے پاس یہاں پر آ رہا ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کی مناسب تعلیم و تربیت پر زور دیں۔ امید ہے بیٹے آپ لوگ کو حدیث نمبر 5 اور حدیث نمبر 6 کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلے لیکچر تک مجھے اجازت دیں، گھر میں رہیں، محفوظ رہیں۔ اللہ حافظ۔